الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 234 اور 235 پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اور جو لوگ تم میں سے یتوفون وفات پا جائیں یا قبضے میں چلے جائیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وفا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وفا کا لفظ یہاں پہ کلیئر کٹ موت کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ وفات کا لفظ ہمارے لیے موت کے لیے بھی، مرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل 100% یعنی کہ اس کے اندر موت کا لفظ عربی کے اندر خود موجود ہے، وہ اس طرح کا لفظ نہیں ہے۔ اس کے اندر یعنی کہ تھوڑے سے ڈبل معنی بھی آتے ہیں اس کے اندر۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ یموتون کا لفظ بھی لگا سکتا تھا کہ والذین یموتون منکم، جو لوگ تم میں سے مر جائیں، لیکن نہیں، مرنے کا ڈائریکٹ لفظ اللہ نے نہیں لگایا۔ یہ تو وہ فون کا لفظ لگایا کہ جو وفات پا جائیں، یا کہ وفات اصل میں کہتے ہیں کہ چیز کو پورا لے لینا، پورا کسی کے قبضے میں ہو جانا، اس کا اصل مفہوم اس قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو تم میں سے وفات پا جائیں، وفا ہو جائیں، وہ یہ ضرور ازواج، اور اپنے جو ہے بیویاں آپ چھوڑ جائیں پیچھے، یہ طرف بسنا بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرا، وہ رو کے رکھیں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن۔ اب یہاں پہ یعنی کہ وہ عدت آ گئی جو کہ عورت عدت گزارتی ہے ہمارے، جب اس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، تو 4 مہینے 10 دن کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ یہی حکم یعنی کہ وہاں بھی لاگو ہو جاتا ہے کہ یعنی کہ ملکوں میں باقاعدہ یہ چیز رائج بھی ہے کہ جو لوگ لاپتہ ہو جاتے ہیں، کہیں جنگ میں گیا، کسی اور پتہ ہی نہیں لگا، جنگ سے واپس ہی نہیں آیا، واللہ عالم زندہ ہے یا وہ فوت ہو گیا، کیا بنا کچھ نہیں پتہ لگا، لاپتہ ہو گیا، کسی کے قبضے میں ہو گیا، کہیں اغوا ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو یہ تمام قسم کی کنڈیشنز یہ تو فونا کے انڈر آ جائیں گی، یعنی کہ چاہے موت اس کی کنفرم نہیں ہے، لیکن وہ کہیں قبضے میں ہو گیا، مقبوضہ ہو گیا، کہاں چلا گیا کوئی اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو ایسی کنڈیشن آ جائے تو اور ظاہر ہے کب تک انتظار کرے، کتنی دیر تک ویٹ کرے گی۔ جو فوت ہو گیا کو تو پتہ ہے بھی یہ تو فوت ہو گیا، اب یہ نہیں آئے گا واپس، لیکن ایسا جیسے لاپتہ ہو گیا، کب پتہ ہی کوئی نہیں اس نے آ جانا ہے یا نہیں آ جانا، غائب ہو گیا بالکل ہی، تو اس کے لیے بھی آخر لمٹ ہے، عورت کب تک اس کا انتظار کرے گی۔ تو یہی لمٹ وہاں پہ بھی لگے گی، 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اس کا انتظار کرنا اس پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ چاہے اپنی مرضی سے چاہے ساری زندگی انتظار کرتی ہے، اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے، لیکن جب اگر اس نے نکاح آگے کرنا ہے تو پھر یہ منیمم لمٹ یہ ہے کہ 4 مہینے 10 دن اس نے لازمی اس کا انتظار کرنا ہے، گزارنے ہیں وہ وقت، اس کے بعد چاہے تو پھر وہ نکاح کر سکتی ہے۔ یہ اس چیز پہ وہاں پہ اجازت آتی ہے، اور یہی چیز یعنی کہ کئی مقامات پہ، کئی ملکوں میں بلکہ یہ چیز رائج ہے کہ جو شخص کسی سے ناراض ہو کے چلا گیا، کسی عورت سے یعنی کہ ملک چھوڑ کے چلا گیا، باہر چلا گیا، اب جیسے کہ یہاں بھی ہوتا ہے کہ نکاح کرتے ہیں، نکاح کر کے باہر کے ملک چلے جاتے ہیں کام کے سلسلے میں، تو یہاں پہ بھی یہ چیز ہے کہ اپنی رضامندی سے چاہے وہ ساری زندگی باہر رہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ناراض ہو کے چلا گیا، کوئی رضامندی کے خلاف چلا جائے، اس کو یعنی کہ طلاق بھی نہیں دی، چھوڑا بھی نہیں اور چلے گئے چھوڑ کے، تو اس کی بھی یعنی کہ ایک لمٹ ہے کہ عورت ساری زندگی وہ انتظار نہیں کرتی کہ اب مرد نے طلاق تو دی نہیں، اب وہ بیٹھی رہے ساری زندگی اس کے انتظار میں، نہیں، یہاں پہ اگر اس کا کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا تو اینڈ یہ بھی عدت وہاں پہ بھی لگ جائے گی کہ 4 مہینے 10 دن اس کو گزارنے پڑیں گے، اس کے بعد اس کو اختیار ہو جائے گا کہ وہ اسے آزاد ہو سکتی ہے۔ اس کے درمیان رابطہ ہونا ضروری ہے، کوئی نہ کوئی کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے، بالکل کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تو عورت کی یعنی کہ لمٹ یہ ہے، اپنی اتنا عرصہ اس نے آپ کو لازمی روکنا ہے، اس کے بعد یعنی کہ اجازت مل جاتی ہے کہ اب وہ اس کے نکاح سے گویا کہ آزاد ہو جاتی ہے۔ جب سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، کوئی پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں ہے، تو پھر یہ عورت کو اتنا انتظار کے بعد اس کو آزادی ہے کہ پھر وہ چاہے کہیں اور وہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس آیت کے اندر وہ لمٹ اللہ نے بتائی ہے۔ پھر میں کہ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنے کو پہنچ جائیں، گویا کہ وہ عدت پوری ہو جائے، 4 مہینے 10 دن پورے ہو جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو پھر تم پہ اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ وہ اپنے حق میں جو کہ معروف بات ہے، جانی پہچانی بات ہے، وہ اپنے اس کے حق میں کوئی فیصلہ کر لیں، گویا کہ وہ نکاح کر لیں اس چیز میں، تو تم ان کو کوئی نہیں روک سکتے، تم پہ ایسی پکڑنی ہوگی، تم سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا بتاؤ اس عورت نے کیوں نکاح کر لیا، تم نے اس کو کیوں نہیں روکا، کیوں نہیں اس کو کہا، تم پہ اس چیز کی کوئی جناح، کوئی پکڑ، کوئی گناہ اس چیز کا نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ بھی یعنی کہ یہ چیز آ رہی ہے کہ ایک چیز کا اشارہ یہاں پہ بھی یہ بھی ملتا ہے کہ کچھ ہمارے اختلاف چیز کا پایا جاتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ ولی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پہ جو بیوہ عورت ہے اس کو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا گویا کہ اختیار تھوڑا سا دے رہا ہے اس معاملے میں، اسی تھوڑی اجازت دیتی ہے اس چیز کی کہ تم پہ اللہ تعالیٰ مردوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم پہ اس چیز کا کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اگر وہ عورت یعنی کہ جو شادی شدہ تھی پہلے سے وہ بیوہ ہو گئی ہے، اب وہ اپنے حق میں کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے
تو وہ تم پر اس کی پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے اس کا کیوں نہیں کروایا یا کیا نہیں کیا، لیکن بالمعروف وہ مشہور طریقے سے کرے، کوئی خفیہ قسم کے کوئی چوری چھپے نہ ہو معاملہ، تو خود اپنے حق میں وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے، تو تم پہ اللہ تعالیٰ چیز کی پکڑ نہیں کرے گا، تم اس کے ولی کیوں نہیں بنے یا کیا تم نے کیوں نہیں فیصلہ کیا، اس کو خود بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا اختیار دیا ہے، جو کہ سمجھدار عورت ہے، جو کہ دنیا دیکھ چکی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے۔ عام ویسے لڑکیوں کے لیے یہ چیز نہیں ہے، اس کے لیے تو نکاح کے ساتھ ولی ہونا لازم ہے، لیکن یہاں جو اس کنڈیشن تھوڑی سی مختلف آئے گی، جو بیوہ عورت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اتنی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے حق میں کوئی فیصلہ کر لیں خود بالمعروف ہو، اچھے طریقے سے، جانے پہچانے طریقے سے، کوئی چھپ چھپا کے والا معاملہ نہ ہو، تو اس پہ اللہ تعالیٰ تم سے پکڑ نہیں کرے گا، یعنی کہ مردوں سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ تم پہ اس چیز کا کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر انہوں نے اپنے حق میں کوئی فیصلہ وہ کر لیتی ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، تم جتنے بھی اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ان سے وہ خبردار ہے۔ اب پھر فرمایا کہ ولا جناح علیکم، تم پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے مزید کہ فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، کہ تم اگر اس معاملے میں جو کوئی عورت بیوہ ہو گئی ابھی وہ عدت کے اندر ہے، اگر تم ان سے کوئی کنایتاً اشارتاً کوئی نکاح کا پیغام ان تک بھیج دو یا اپنے دل میں چھپائے رکھو، تو اس پہ تم پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی پکڑ نہیں ہے، یعنی کہ نکاح تو ظاہر ہے کہ عدت کے دوران نہیں ہو سکتا، لیکن تمہارے خواہش ہے کہ تم کسی اور سے نکاح کرنا چاہتے ہو، یعنی کہ اس وقت دور میں تو بہت زیادہ ویسے نکاح عام ہوا کرتے تھے، آج کل کے دور میں تھوڑا یہ چیز کم ہو گئی ہے کہ ایک لوگ ایک ہی عام طور پہ شادی کا ہمارا رجحان ہے، لیکن اس دور میں تو ایک یعنی کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنا ایک عام بات تھی، بلکہ اس کو ایک طرح کا ایک فریضہ سے سمجھا جاتا ہے کہ گویا کہ وہ سہارا بن جاتا تھا مرد اس عورت کے لیے، کوئی بھی بیوہ عورت اس سے نکاح کر لیا جاتا تھا تاکہ وہ بے سہارا نہ رہے، وہ کسی کے انڈر آ جائے۔ تو یہاں پہ اس چیز کی آ رہی ہے کہ کوئی بیوہ ہو گئی عورت، تم اس سے نکاح کی خواہش رکھتے ہو، تو اس میں کوئی نہیں، اگر تم دل میں اندر چھپا رہے ہو بات تو تم سمجھو کہ میں تو کوئی گناہ کا کام کرو کہ میں دل میں خواہش رکھ کے بیٹھا ہوا ہوں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے کہ کوئی نے دل میں چھپا رکھی بات یا اشارتاً کوئی پیغام پہنچا بھی دیا ہے اس طریقے سے کہ اس کو اشارہ مل جائے ہلکا سا کہ بھی ہاں ٹھیک ہے یہ شخص بھی نکاح کرنا چاہتا ہے، کلیئر کٹ بات نہیں، صرف اشارتاً کے سو کو تھوڑا سا اشارہ مل جائے، اتنی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ میں علم اللہ انکم ستذکرونہن، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اسی کو تم ان سے کسی کا تذکرہ کرو گے یا تم ان کو یاد کرو گے، کیونکہ ایک قدرتی بات ہے، دل کے اندر ایک جو خواہش پیدا ہو رہی ہے اس پہ انسان کا اختیار نہیں ہوتا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، لیکن پابندی لگائی کہ ولاکن لا تواعدوہن سرا، لیکن کوئی خفیہ وعدہ نہ کر بیٹھو، جو پکی قول قرار نہیں کرنا، ان تقولوا قول الا ان تقولوا قول معروف ہے، صرف اتنی ہے کہ بس کوئی معروف بات کو یاد ہو کہ صرف ان کو ہلکا سا اشارہ مل جائے، بس اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوئی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ عدت کے اندر ہیں۔ فرمایا ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور اس وقت تو تم نکاح کے گرہ کوئی پکا نہ کرو گے کہ نکاح نہیں ہو سکتا ہرگز بھی، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ کتاب جو لکھا ہوا ہے نکل جائے گا، حکم ہے جو قانون ہے وہ اپنے مدت تک نہ پہنچ جائے، یعنی کہ جو عدت اللہ نے بتائی ہے، جو لکھ کے اللہ تعالیٰ نے کتاب میں دی ہے، جو شریعت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، وہ اپنے مدت تک پوری نہ ہو جائے، اس وقت تک تو نکاح ہرگز نہیں ہو سکتا، نکاح کا عزم جو ہے وہ پختہ نہیں کیا جا سکتا، صرف اشارہ دینے کی اجازت دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو علم ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ شخص ہے، میرے اس کو کہیں سے ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کون میرے سے نکاح کرے گا، کیا بنے گا، ہلکا سا کوئی اشارہ مل جائے تو اس کو بھی آسرا ہو جائے کہ ٹھیک ہے عدت پوری ہوگی تو یہ شخص میرے سے نکاح کا خواہش مند موجود ہے، بس اتنی اجازت اللہ نے دی۔ پھر میں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ، تم جان رکھو اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ جو تمہارے دلوں میں چھپی باتیں ہیں اس کو خوب جانتا ہے، فَاحْذَرُوهُ، تو پھر محتاط رہو، احتیاط سے رہو، کوئی حد سے آگے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی انسان کی ضرورت ہے اتنی اللہ تعالیٰ اجازت دے دیتا ہے، لیکن اس اجازت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا، اس لمٹ سے آگے نہیں نکلنا جو اللہ نے کہا ہے، فَاحْذَرُوهُ، تم ڈرتے رہو، محتاط رہو، احتیاط کے ساتھ رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، جان رکھو اس چیز کو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہ رعایت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا زیادتی نہیں کرتا، غفور ہے، بخش دیتا ہے جو چھوٹے موٹے کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے، اور حلیم بھی ہے، حلم والا ہے، یعنی کہ ذہانت والا بھی ہے اور تحمل والا بھی ہے، جلد بازی نہیں کرتا، تم بھی جلد بازی مت کرو، جتنی تمہاری ضرورت ہے اتنی اللہ تعالیٰ تمہیں رعایت اور اجازت دے دیتا ہے، تو بس اس کی لمٹس کے اندر اندر رہو جو اللہ تعالیٰ تمہیں اجازت دے رہا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فی الحال ہم یہیں تک پڑھیں گے، جو مین بات ہے اس میں ایک دو آئیں وہ اس پہ ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز یہاں پہ بتائی ہے کہ جو فوت ہو گئے یا جو شخص اغوا ہو گیا، کوئی لاپتہ ہو گیا، تو منیمم اللہ نے لمٹ جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن بتائی ہے کہ اس سے پہلے عورت نکاح نہیں کر سکتی، اتنا ویٹ تو اس کا لازمی اس کو کرنا پڑے گا، اس کی کئی حکمتیں ہیں، یعنی کہ بہرحال یہ پابندی اللہ نے لازم لگائی ہے یہاں پہ۔
اور دوسری بات بتائی کہ اس لمٹ کے اندر اندر جو وہ عورت ٹائم گزار رہی ہے تو اس کے بیچ میں نکاح نہیں ہو سکتا، کسی مرد کو بھی نہیں کہ اجازت نہیں وہ نکاح کرے، اور اس کے علاوہ صرف اشارہ دینے کی اللہ نے اجازت دی ہے کہ اشارہ تم دے سکتے ہو، اس کو عورت کو پتہ لگے کہ یہ شخص میرے سے نکاح کا خواہش مند ہے۔ اور اس دوران ایک چیز اور یہاں پہ بتائی کہ یہ جو عدت گزارنے کے بعد عورت اپنے حق میں خود کو فیصلہ کر لیتی ہے، کہیں اور نکاح کر لیتی ہے، نکاح کے کوئی ارادہ کرتی ہے کہ بالمعروف ہو، اعلانیہ چیز ہو، کچھ چھپ چھپائی نہ ہو، تو اس پہ یعنی کہ مردوں پہ بھی اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی کہ کون تم میں سے اس کا ولی بنا، کس نے اس کا نکاح کروایا، وہ خود بھی اپنا نکاح کر سکتی ہے، بیوہ عورت کے لیے اپنی اجازت دی گئی ہے، لیکن ہو وہ کھلے عام یعنی کہ سب کے سامنے اعلانیہ ہو، پتہ ہو ہاں یہ عورت فلاں مرد سے نکاح کر رہی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اجازت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق بات ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔